urduaudiobooks.com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد دوم، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز، باب ششم، فصل چہارم، حصہ 29، جب نامہ اعمال دیا جائے گا۔ پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، اس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا۔ سورہ نازعات آیات 34 اور 35۔ یعنی جب انسان دیکھ لے گا کہ وہی محاسبے کا دن آ گیا ہے جس کی اسے دنیا میں خبر دی جا رہی تھی، تو قبل اس کے کہ اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے، اسے ایک ایک کر کے خود ہی اپنی وہ سب حرکتیں یاد آنے لگیں گی جو وہ دنیا میں کر کے آیا ہوگا۔ بعض لوگوں کو اسی دنیا میں یہ تجربہ ہوتا ہے کہ جب یکایک وہ کسی ایسے خطرے سے دوچار ہو جاتے ہیں جس سے موت ان کو بالکل قریب کھڑی نظر آنے لگتی ہے، تو اپنی پوری زندگی کی فلم ان کی چشم تصور کے سامنے یک لخت پھر جاتی ہے، اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی۔ اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، حالانکہ اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل۔ وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا۔ سورہ فجر آیات 23 اور 24۔ اصل الفاظ ہیں یومئذ یتذکر الانسان وانى لہ الذکری۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس روز انسان یاد کرے گا کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کر کے آیا ہے اور اس پر نادم ہوگا، مگر اس وقت یاد کرنے اور نادم ہونے کا کیا فائدہ۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس روز انسان کو ہوش آئے گا، اسے نصیحت حاصل ہوگی، اس کی سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ جو کچھ اسے انبیاء نے بتایا تھا وہی صحیح تھا، اور ان کی بات نہ مان کر اس نے حماقت کی۔ مگر اس وقت ہوش میں آنے اور نصیحت پکڑنے اور اپنی غلطی کو سمجھنے کا کیا فائدہ۔ اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔ سورہ انفطار آیت 5۔ اصل الفاظ ہیں ما قدمت و اخرت۔ ان الفاظ کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں، وہ سب ہی یہاں مراد ہیں۔ مثلاً ایک، جو اچھا یا برا عمل آدمی نے کر کے آگے بھیج دیا وہ ما قدمت ہے، اور جس کے کرنے سے وہ باز رہا وہ ما اخرت۔ اس لحاظ سے یہ الفاظ تقریباً انگریزی زبان کے الفاظ کمیشن اور اومیشن کے ہم معنی ہیں۔ نمبر 2، جو کچھ پہلے کیا وہ ما قدمت ہے، اور جو کچھ بعد میں کیا وہ ما اخرت ہے۔ یعنی آدمی کا پورا نامہ اعمال ترتیب وار اور تاریخ وار اس کے سامنے آ جائے گا۔ نمبر 3، جو اچھے اور برے اعمال آدمی نے اپنی زندگی میں کیے وہ ما قدمت ہیں، اور ان اعمال کے جو آثار و نتائج وہ انسانی معاشرے میں اپنے پیچھے چھوڑ گیا وہ ما اخرت۔ اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں۔ پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ سورہ زلزال آیات 6 تا 8۔ پہلے فقرے کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہر ایک اکیلا اپنی انفرادی حیثیت میں ہوگا، خاندان، جتھے، پارٹیاں، قومیں سب بکھر جائیں گی۔ یہ بات قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی فرمائی گئی ہے۔ مثلاً سورہ انعام میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روز لوگوں سے فرمائے گا کہ لو اب تم ویسے ہی تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا۔ آیت 94۔ اور سورہ مریم میں فرمایا یہ اکیلا ہمارے پاس آئے گا۔ آیت 80۔ اور یہ کہ ان میں سے ہر ایک قیامت کے روز اللہ کے حضور اکیلا حاضر ہوگا۔ آیت 95۔ دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ تمام لوگ
جو ہزارہا برس کے دوران جگہ جگہ مرے تھے، زمین کے گوشے گوشے سے گروہ در گروہ چلے آ رہے ہوں گے، جیسا کہ سورہ نبا میں فرمایا گیا ہے کہ جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی تم فوج در فوج آ جاؤ گے۔ آیت 18۔ ان کو ان کے اعمال دکھائے جانے کے معنی یہ ہیں کہ ہر نیک و بد کو اس کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا تاکہ وہ دیکھ لے کہ وہ دنیا میں کیا کر کے آیا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس کی تصریح فرمائی گئی ہے کہ کافر و مومن، صالح و فاسق، تابع فرمان اور نافرمان سب کو نامہ اعمال دیے ضرور جائیں گے۔ مثال کے طور پر ملاحظہ ہو سورہ الحاقہ آیات 19-25 اور سورہ الانشقاق آیات 7-10۔ ظاہر ہے کہ کسی کو اس کے اعمال دکھانے اور اس کا نامہ اعمال اس کے حوالے کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ علاوہ بریں زمین جب اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات پیش کرے گی تو حق و باطل کی وہ کشمکش جو ابتدا سے برپا ہے اور قیامت تک برپا رہے گی، اس کا پورا نقشہ بھی سب کے سامنے آ جائے گا، اور اس میں سب ہی دیکھ لیں گے کہ حق کے لیے کام کرنے والوں نے کیا کچھ کیا اور باطل کی حمایت کرنے والوں نے ان کے مقابلے میں کیا کیا حرکتیں کی۔ بعید نہیں کہ ہدایت کی طرف بلانے والوں اور ضلالت پھیلانے والوں کی ساری تقریریں اور گفتگویں لوگ اپنے کانوں سے سن لیں۔ دونوں طرف کی تحریروں اور لٹریچر کا پورا ریکارڈ جوں کا تو سب کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے۔ حق پرستوں پر باطل پرستوں کے ظلم اور دونوں گروہوں کے درمیان برپا ہونے والے مارکوں کے سارے مناظر میدان حشر کے حاضرین اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ پھر یہ ارشاد کہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ اس کا سیدھا سادہ مطلب تو یہ ہے، اور یہ بالکل صحیح ہے، کہ آدمی کی کوئی ذرہ برابر نیکی یا بدی بھی ایسی نہیں ہوگی جو اس کے نامہ اعمال میں درج ہونے سے رہ گئی ہو۔ اسے وہ بہرحال دیکھ لے گا، لیکن اگر دیکھنے سے مراد اس کی جزا و سزا دیکھنا لیا جائے تو اس کا یہ مطلب لینا بالکل غلط ہے کہ آخرت میں ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی جزا اور ہر چھوٹی سے چھوٹی بدی کی سزا ہر شخص کو الگ الگ دی جائے گی، اور کوئی شخص بھی وہاں اپنی کسی نیکی کی جزا اور کسی بدی کی سزا پانے سے نہ بچے گا، کیونکہ اول تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ایک ایک برے عمل کی سزا اور ایک ایک اچھے عمل کی جزا الگ دی جائے گی۔ دوسرے اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ کوئی بڑے سے بڑا صالح مومن بھی اپنے کسی چھوٹے سے چھوٹے قصور کی سزا پانے سے نہ بچے گا، اور کوئی بدترین کافر و ظالم اور بدکار انسان بھی اپنے کسی چھوٹے سے چھوٹے اچھے فعل کا اجر پائے بغیر نہ رہے گا۔ یہ دونوں معنی قرآن اور حدیث کی تصریحات کے بھی خلاف ہیں، اور عقل بھی اسے نہیں مانتی کہ یہ تقاضۂ انصاف ہے۔ عقل کے لحاظ سے دیکھیے تو یہ بات آخر کیسے سمجھ میں آنے کے قابل ہے کہ آپ کا کوئی خادم نہایت وفادار اور خدمت گزار ہو، لیکن آپ اس کے کسی چھوٹے سے چھوٹے قصور کو بھی معاف نہ کریں، اور اس کی ایک ایک خدمت کا اجر و انعام دینے کے ساتھ اس کے ایک ایک قصور کو گن گن کر ہر ایک کی سزا بھی اسے دے ڈالیں۔ اسی طرح یہ بھی عقلاً ناقابل فہم ہے کہ آپ کا پروردہ کوئی شخص جس پر آپ کے بے شمار احسانات ہوں وہ آپ سے غداری اور بے وفائی کرے، اور آپ کے احسانات کا جواب ہمیشہ نمک حرامی ہی سے دیتا رہے، مگر آپ اس کے مجموعی رویے کو نظر انداز کر کے اس کی ایک ایک غداری کی الگ سزا اور اس کی ایک ایک خدمت کی، خواہ وہ کسی وقت پانی لا کر دے دینے یا پنکھا جھل دینے ہی کی خدمت ہو، الگ جزا دیں۔ اب رہے قرآن و حدیث تو وضاحت کے ساتھ مومن، منافق، کافر، مومن صالح، مومن خطا کار، مومن ظالم و فاسق، محض کافر اور کافر مفسد و ظالم وغیرہ مختلف قسم کے لوگوں کی جزا و سزا کا ایک مفصل قانون بیان کرتے ہیں۔ یہ جزا و سزا دنیا سے آخرت تک انسان کی پوری زندگی پر حاوی ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید اصولی طور پر چند باتیں بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ اول یہ کہ کافر و مشرک اور منافق کے اعمال، یعنی وہ اعمال جن کو نیکی سمجھا جاتا ہے، ضائع کر دیے گئے۔ آخرت میں وہ ان کا کوئی اجر نہیں پا سکیں گے۔
ان کا اگر کوئی اجر ہے بھی تو وہ دنیا ہی میں ان کو مل جائے گا۔ مثال کے طور پر ملاحظہ ہو سورہ الاعراف آیت 147، سورہ توبہ آیت 17 اور 67 تا 69، سورہ ہود آیات 15 اور 16، سورہ ابراہیم آیت 18، سورہ کہف آیت 104 اور 105، سورہ نور آیت 39، سورہ فرقان آیت 23، سورہ الاحزاب آیت 19، سورہ زمر آیت 65، سورہ الاحقاف آیت 20۔ دوم یہ کہ بدی کی سزا اتنی ہی دی جائے گی جتنی بدی کی گئی ہو، مگر نیکیوں کی جزا اصل فعل سے زیادہ دی جائے گی، بلکہ کہیں تصریح ہے کہ ہر نیکی کا اجر اس سے 10 گنا ہے، اور کہیں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اللہ جتنا چاہے نیکی کا اجر بڑھا کر دے۔ ملاحظہ ہو سورہ بقرہ آیت 261، سورہ الانعام آیت 16، سورہ یونس آیت 26 اور 27، سورہ نور آیت 38، سورہ قصص آیت 84، سورہ سبا آیت 37، سورہ مومن آیت 40۔ سوم یہ کہ مومن اگر بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کریں گے تو ان کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سورہ نساء آیت 31، سورہ شورى آیت 37، سورہ نجم آیت 32۔ چہارم یہ کہ مومن صالح سے ہلکا حساب لیا جائے گا، اس کی برائیوں سے درگزر کیا جائے گا اور اس کے بہترین اعمال کے لحاظ سے اس کو اجر دیا جائے گا۔ سورہ العنکبوت آیت 7، سورہ زمر آیت 35، سورہ الاحقاف آیت 16، سورہ الانشقاق آیت 8۔ احادیث بھی اس معاملے کو بالکل صاف کر دیتی ہیں۔ ہم سورہ انشقاق کی تفسیر میں وہ احادیث نقل کر چکے ہیں جو قیامت کے روز ہلکے حساب اور سخت حساب فہمی کی تشریح کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہیں۔ تفہیم القرآن جلد ششم الانشقاق حاشیہ 6۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، اتنے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اس ذرہ برابر برائی کا نتیجہ دیکھوں گا جو مجھ سے سرزد ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا میں جو معاملہ بھی تمہیں ایسا پیش آتا ہے جو تمہیں ناگوار ہو، وہ ان ذرہ برابر برائیوں کا بدلہ ہے جو تم سے صادر ہوں، اور جو ذرہ برابر نیکیاں بھی تمہاری ہیں انہیں اللہ آخرت میں تمہارے لیے محفوظ رکھ رہا ہے۔ ابن جریر، ابن ابی حاتم، طبرانی فی الاوسط، بہیقی فی الشعب، ابن منذر، حاکم ابن مردویہ، عبد بن حمید۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، تم میں سے جو شخص نیکی کرے گا اس کی جزا آخرت میں ہے، اور جو کسی قسم کی بدی کرے گا وہ اسی دنیا میں اس کی سزا مصائب اور امراض کی شکل میں بھگت لے گا۔ ابن مردویہ۔ قتادہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے، اللہ تعالیٰ مومن پر ظلم نہیں کرتا، دنیا میں اس کی نیکیوں کے بدلے وہ رزق دیتا ہے اور آخرت میں ان کی جزا دے گا، رہا کافر تو دنیا میں اس کی بھلائیوں کا بدلہ چکا دیا جاتا ہے، پھر جب قیامت ہوگی تو اس کے حساب میں کوئی نیکی نہ ہوگی۔ ابن جریر مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، عبداللہ بن جدعان جاہلیت کے زمانے میں صلہ رحمی کرتا تھا، مسکین کو کھانا کھلاتا تھا، مہمان نواز تھا، اسیروں کو رہائی دلواتا تھا، کیا آخرت میں یہ اس کے لیے نافع ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس نے مرتے دم تک کبھی یہ نہیں کہا کہ رب اغفر لی خطایاتی یوم الدین، اے میرے پروردگار روز جزا میں میری خطا معاف کیجیے۔ ابن جریر۔
اسی طرح کے جوابات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض اور لوگوں کے بارے میں بھی دیے ہیں جو جاہلیت کے زمانے میں نیک کام کرتے تھے مگر مرے کفر و شرک ہی کی حالت میں تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر کی نیکی اسے جہنم کے عذاب سے تو نہیں بچا سکتی، البتہ جہنم میں اس کو وہ سخت سزا نہ دی جائے گی جو ظالم اور فاسق اور بدکار کافروں کو دی جائے گی۔ مثلا حدیث میں آیا ہے کہ حاتم طائی کی سخاوت کی وجہ سے اس کو ہلکا عذاب دیا جائے گا، روح المعانی۔ تاہم یہ آیت انسان کو ایک بہت اہم حقیقت پر متنبہ کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اپنا ایک وزن اور اپنی ایک قدر رکھتی ہے، اور یہی حال بدی کا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بدی بھی حساب میں آنے والی چیز ہے، یوں ہی نظر انداز کر دینے والی چیز نہیں ہے۔ اس لیے کسی چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر اسے چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ ایسی بہت سی نیکیاں مل کر اللہ تعالیٰ کے حساب میں ایک بہت بڑی نیکی قرار پا سکتی ہیں، اور کسی چھوٹی سے چھوٹی بدی کا ارتکاب بھی نہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح بہت سے چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر گناہوں کا ایک انبار بن سکتے ہیں۔ یہی بات ہے جس کو متعدد احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ بخاری و مسلم میں حضرت عدی رضی اللہ عنہ بن حاتم سے یہ روایت منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کی آگ سے بچو، خواہ وہ کھجور کا ایک ٹکڑا دینے یا ایک اچھی بات کہنے ہی کے ذریعے سے ہو۔ انہی حضرت عدی رضی اللہ عنہ سے صحیح روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول نقل ہوا ہے کہ کسی نیک کام کو بھی حقیر نہ سمجھو، خواہ وہ کسی پانی مانگنے والے کے برتن میں ایک ڈول ڈال دینا ہو، یا یہی نیکی ہو کہ تم اپنے کسی بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملو۔ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو خطاب کر کے فرمایا، اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے ہاں کوئی چیز بھیجنے کو حقیر نہ سمجھے، خواہ وہ بکری کا ایک کھر ہی کیوں نہ ہو۔ مسند احمد۔ نسائی اور ابن ماجہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے عائشہ، ان گناہوں سے بچی رہنا جن کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں ان کی پرسش بھی ہوتی ہے۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسعود کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار چھوٹے گناہوں سے بچ کر رہنا، کیونکہ وہ سب آدمی پر جمع ہو جائیں گے یہاں تک کہ اسے ہلاک کر دیں گے۔ آخرت میں کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ آخری اہم بات جو قرآن مجید نے آخرت کے سلسلے میں بتائی وہ یہ تھی کہ وہاں کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، ہر ایک کو اپنی ہی پڑی ہوگی، کجا کہ کسی کو اپنے باپ، بھائی، بیٹے، بیوی، شوہر، دوست یا مرید اور پیروں کو بچانے کی فکر ہو۔ ہر شخص اپنے اعمال کا بوجھ خود اٹھائے گا، کوئی نہ کسی کا بوجھ رتی برابر بھی اٹھانے کے لیے تیار ہوگا، اور نہ خدا کا انصاف یہ گوارا کرے گا کہ ایک کا بار گناہ دوسرے پر ڈال دیا جائے۔ فیصلہ اس وقت بالکل اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہوگا جو مالک یوم الدین ہے۔ اس دربار میں بولنے کا یارہ کسی کو نہ ہوگا، الا یہ کہ اللہ خود اجازت دے اور عرض کرنے والا شخص ٹھیک بات کہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بار کا ایک ادنا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا، چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ سورہ فاطر آیت 18۔ بوجھ سے مراد اعمال کی ذمہ داریوں کا بوجھ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، اور ہر ایک پر صرف اس کے اپنے ہی عمل کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اس امر کا کوئی امکان نہیں ہے کہ ایک شخص کی ذمہ داری کا بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی دوسرے پر ڈال دیا جائے،
اور نہ یہی ممکن ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کی ذمہ داری کا بار خود اپنے اوپر لے لے اور اسے بچانے کے لیے اپنے آپ کو اس کے جرم میں پکڑوا دے۔ یہ بات یہاں اس بنا پر فرمائی گئی تھی کہ مکہ معظمہ میں جو لوگ اسلام قبول کر رہے تھے ان سے ان کے مشرک رشتہ دار اور برادری کے لوگ کہتے تھے کہ تم ہمارے کہنے سے اس نئے دین کو چھوڑ دو اور دین آبائی پر قائم رہو، عذاب ثواب ہماری گردن پر۔ پہلے فقرے میں اللہ کے قانون عدل کا بیان ہے کہ وہ ایک کے گناہ میں دوسرے کو نہ پکڑے گا بلکہ ہر ایک کو اس کے اپنے ہی گناہ کا ذمہ دار ٹھہرائے گا، اور بعد کے فقرے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ آج یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تم ہماری ذمہ داری پر کفر و معصیت کا ارتکاب کرو، قیامت کے روز ہم تمہارا بار گناہ اپنے اوپر لے لیں گے، وہ دراصل محض ایک جھوٹا بھروسہ دلا رہے ہیں۔ جب قیامت آئے گی اور لوگ دیکھ لیں گے کہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے وہ کس انجام سے دوچار ہونے والے ہیں تو ہر ایک کو اپنی پڑ جائے گی، بھائی بھائی سے اور باپ بیٹے سے منہ موڑ لے گا، اور کوئی کسی کا ذرہ برابر بوجھ بھی اپنے اوپر لینے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ سورہ عبس آیات 34 تا 37۔ بھاگنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ان عزیزوں کو جو دنیا میں اسے سب سے زیادہ پیارے تھے مصیبت میں مبتلا دیکھ کر بجائے اس کے کہ ان کی مدد کو دوڑے، الٹا ان سے بھاگے گا کہ کہیں وہ اسے مدد کے لیے نہ پکار بیٹھیں۔ اور مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں خدا سے بے خوف اور آخرت سے غافل ہو کر یہ سب جس طرح ایک دوسرے کی خاطر گناہ کرتے اور ایک دوسرے کو گمراہ کرتے رہے، اس کے برے نتائج سامنے آتے دیکھ کر ان میں سے ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا کہ کہیں وہ اپنی گمراہیوں اور گناہ گاریوں کی ذمہ داری اس پر نہ ڈالنے لگے۔ بھائی کو بھائی سے، اولاد کو ماں باپ سے، شوہر کو بیوی سے اور ماں باپ کو اولاد سے خطرہ ہوگا کہ یہ کمبخت اب ہمارے خلاف مقدمہ کے گواہ بننے والے ہیں۔ اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیہ میں دے دے، اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے۔ سورہ معارج آیات 10 تا 14۔ یعنی ایسا نہ ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے ہوں گے اس لیے نہ پوچھیں گے، بلکہ ہر ایک اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا کہ دوسرے پر کیا بن رہی ہے، اور پھر وہ اسے نہ پوچھے گا کیونکہ اس کو اپنی ہی پڑی ہوگی۔ اس کے برعکس وہ چاہے گا کہ ان سب کو فدیہ میں دے کر خود چھوٹ جائے۔ ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا اور نہ کوئی شفیع جس کی بات مانی جائے۔ سورہ مومن آیت 18۔ ظالم سے مراد ہر وہ شخص ہے جس نے حق پر ظلم کر کے ناحق اور ناراستی کا طریقہ اختیار کیا ہو۔ حمیم سے مراد کسی شخص کا ایسا دوست ہے جو اس کو پٹتے دیکھ کر جوش میں آئے اور اسے بچانے کے لیے دوڑے۔ آخری بات برسبیل تذکرہ تنزل کفار کے عقیدہ شفاعت کی تردید کرتے ہوئے فرمائی گئی ہے۔ حقیقت میں تو وہاں ظالموں کا کوئی شفیع سرے سے ہوگا ہی نہیں، کیونکہ شفاعت کرنے کی اجازت اگر مل بھی سکتی ہے تو اللہ کے نیک بندوں کو مل سکتی ہے، اور اللہ کے نیک بندے کبھی کافروں اور مشرکوں اور فساق و فجار کے دوست نہیں ہو سکتے کہ وہ انہیں بچانے کے لیے سفارش کا خیال بھی کریں، چونکہ کفار و مشرکین اور گمراہ لوگوں کا بالعموم یہ عقیدہ رہا ہے اور آج بھی ہے کہ ہم جن بزرگوں کے دامن گرفتہ ہیں وہ کبھی ہمیں دوزخ میں نہ جانے دیں گے، بلکہ اڑ کر کھڑے ہو جائیں گے اور ہم کو بخشوا کر ہی چھوڑیں گے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ وہاں ایسا شفیع کوئی بھی نہ ہوگا جس کی بات مانی جائے اور جس کی سفارش اللہ کو لازماً قبول ہی کرنا پڑے۔ وہ دن جب کہ روح، جبریل علیہ السلام اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جس کو رحمان اجازت دے،
اور وہ ٹھیک بات کہے۔ سورہ نبا آیت 38۔ یعنی میدان حشر میں دربار الہی کے روب کا یہ عالم ہوگا کہ اہل زمین ہوں یا اہل آسمان، کسی کی بھی یہ مجال نہ ہوگی کہ از خود اللہ تعالیٰ کے حضور زبان کھولے یا عدالت کے کام میں مداخلت کر سکے۔ بولنے سے مراد شفاعت ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ وہ صرف 2 شرطوں کے ساتھ ممکن ہوگی۔ ایک یہ کہ جس شخص کو جس گنہگار کے حق میں شفاعت کی اجازت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی، صرف وہی شخص اسی شخص کے حق میں شفاعت کر سکے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ شفاعت کرنے والا بجائے خود درست بات کہے، بیجا نوعیت کی سفارش نہ کرے۔ اس میں مزید ایک شرط یہ بھی نکلتی ہے کہ جس کے معاملے میں وہ سفارش کرے وہ دنیا میں کم از کم کلمہ حق کا قائل رہا ہو، یعنی محض گنہگار ہو، کافر نہ ہو۔ یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا، اور فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ سورہ الانفطار آیت 19۔ خلاصہ بحث یہ تھا دعوت اسلامی کا چوتھا نقطہ، جس کو اس زور کے ساتھ اس معقول انداز میں اتنی وضاحت سے پیش کیا گیا کہ اس کے سامنے کفار کے محض ٹھٹے اور یہ احمقانہ مطالبے کے اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو کسی طرح ٹھہر نہ سکتے تھے۔ جو لوگ اپنی اغراض اور اپنے مفاد کی حفاظت کے لیے لڑ رہے تھے اور جن کو بہرحال لڑنا ہی تھا، ان کو چھوڑ کر ہر ذی ہوش آدمی یہ سوچنے پر مجبور تھا کہ آخرت کا برپا نہ ہونا امکان سے خارج ہے، نہ عقل کے خلاف ہے، نہ یہ ممکن ہے کہ خدا کے سامنے جواب دہی کے احساس سے خالی ہو کر دنیا میں انسان کا طرز عمل حق اور انصاف کے مستقل اصولوں پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو سکے، اور نہ انسان کو حقیقی اور مکمل انصاف اس کے سوا کسی اور طرح حاصل ہو سکتا ہے کہ موجودہ نظام عالم ختم ہونے کے بعد قیامت اور حشر برپا ہو، تمام اگلی پچھلی نسلوں کو جمع کر کے مالک کائنات کے سامنے پیش کیا جائے اور بالکل بے لاگ طریقے سے ہر شخص کی ذمہ داری مشخص کر کے جزا یا سزا جس کا بھی وہ مستحق ہے اسے دی جائے۔